اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البتهي الابتهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد خداوند عالم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کی گفتگو کا آغاز اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں کہ جس آیہ کریمہ کی تلاوت ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، بہت مشہور آیت ہے۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے، اے پیغمبر، چونکہ یہ جو 4 مجلسوں کا سلسلہ تھا، اس میں سیرت شہزادی کی بیان ہونی تھی اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی، لہذا وہ کچھ چند باتیں جو مسلسل آپ لوگ سن چکے ہیں، کچھ اور بھی باتیں ہیں جو آج اس شب شہادت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو عالمین پر رحمت بنا کر کے بھیجا۔ کیا بنا کر کے؟ رحمت۔ بہت جلدی سے میں یہ گزر جانا چاہتا ہوں، ذرا سے ایک فضیلت بھی شہزادی کی سن لیں، اس کے بعد کچھ اہم باتیں اپنے نوجوان بھائیوں اور چھوٹے بھائیوں کی خدمت میں۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا، کہہ رہا کہ ہم نے اے حبیب آپ کو کہاں عالمین پر کیا بنا کر کے بھیجا؟ رحمت بنا کر کے۔ پہلا سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالمین کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے انگلش میں ایک ہوتا ہے سنگولر، ایک ہوتا ہے پلیورل۔ بھائی یہ ہندی میں جسے ایک وچن اور بہو وچن کہتے ہیں، اسی طرح سے کہ جیسے ایک لڑکا ہے تو یہ ایک وچن ہوگا سنگولر، بھائی کئی لڑکے ہیں تو پلیورل ہو گیا۔ اسی طرح سے عالم جو ہے وہ واحد ہے، سنگولر ہے، عالمین جو ہے وہ پلیورل ہے۔ یعنی یہاں دیکھیے اب کیا کسے کہتے ہیں عالمین؟ اگر قرآن کی نگاہ سے دیکھا جائے، قرآن میں تلاش کیا جائے تو جہاں قرآن کا آغاز ہو رہا وہی ہے اس کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ کیا تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالم کا نہیں، عالمین کا رب ہے۔ نہیں، ایک دیکھیے ایک منزل تک لے کر کے جانا ہے۔ کیا؟ 2 آیت سنا چکا میں آپ کو۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ تو عالمین مطلب کیا ہوا؟ مکہ نہیں، مدینہ نہیں، یہ دنیا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ بھی اور بھی کچھ دنیایں ہیں۔ اللہ عالمین کا رب ہے۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے اے محمد، ہم نے آپ کو خالی اس دنیا پہ رحمت بنا کر کے نہیں بھیجا، عالمین پہ رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب یہ 2 آیتوں کے ساتھ ذرا جڑیے میرے ساتھ۔ 2 آیت سنی آپ نے، اب اسی 2 آیت کے سائے میں ایک روایت سنانا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، فاطمہ خالی اس دنیا کی عورتوں کی سردار نہیں ہے، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، تو شہزادی فقط اس دنیا کی عورتوں کی سردار نہیں ہے، عالمین کی عورتوں کی سردار۔ اب آخری دن ہے آج، لہذا جلدی جلدی چند باتیں جو سیرت کی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور کل بھی کہہ چکا ہوں
کہ شہزادی کی کچھ ایسی سیرت ہے جو خواتین میں اجاگر ہونا چاہیے. اب یہاں پہ سب مرد حضرات بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ جائے ریلے ہو اور لوگ دیکھیں. تو شہزادی نے کہا مجھے کچھ باتیں پسند ہیں اس دنیا میں. کون کہہ رہا ہے؟ رسول کی بیٹی کہہ رہی ہے مجھے اس دنیا میں، اس کائنات میں کچھ چیزیں بہت پسند ہیں. میں نے کہا شہزادی وہ کیا چیزیں ہیں؟ کہا مجھے قرآن کی تلاوت کرنا بہت پسند. سبحان اللہ. میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوں. کتنی آیتوں کی تلاوت کرتے ہو عرفان؟ تم دن بھر میں کیا اتنے بیزی ہو کہ سیدہ سے بھی زیادہ مصروف رہتے ہو؟ تمہیں اتنا، میں آپ کو نہیں، میں اپنے آپ کو، مگر آپ اپنے آپ سے ذرا سوال کریں. میں یہی انداز ہے پڑھنے کا، دلوں میں اترنا چاہتا ہوں باتوں کو لے کر جو اہل بیت نے ہم کو سکھایا. ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں؟ اچھا ہمارا جب انداز ہوتا پڑھنے کا نا، تو ہم قرآن کی تلاوت کبھی کبھی کیا زیادہ تر ثواب مل جائے نہیں. اہل بیت نے فقط ہم کو اس اسٹیپ پہ نہیں روکا ہے. اہل بیت نے کہا قرآن پڑھو گے تو ثواب ملے گا. توجہ چاہتا ہوں، قرآن پڑھو گے تو ثواب ملے گا، قرآن کی باتوں پر عمل کرو گے تو ثواب کے ساتھ کمال کی منزل پر فائز ہو جاؤ گے. اس گھر کی کنیز ہے اگر فضا تو مسلسل 20 سال تک قرآن کی لینگویج میں، زبان میں بات کرتی ہے. اب ذرا سوچیے، ہم دیکھیے دعا کرنا چاہیے پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. کیا کوئی ایسا گھر ہے کہ جہاں قرآن نہ ہو؟ یہ نہیں، ناممکن، امپاسبل ہے ہی نہیں. یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ ایسا کہ کوئی گھر ایسا نہ ہو جہاں قرآن نہ ہو. سب جانتے ہیں بڑی محترم کتاب ہے. سب بھائی روزہ یہاں بنا ہوا ہے اور بھی دیگر بہت سے روزے مقدس بنے ہوئے ہیں. شبی آپ انڈیا کی بات کر رہا ہوں. کیوں اکثر جگہ ایسا ہوا یہاں معجزہ ہوا ہے. کیوں؟ کہا یہ مولا عباس کا گھوڑا آیا تھا، یہاں کچھ بیویاں آئی تھیں، یہاں پر یہ معجزہ ہوا. یہاں تو کیا پوری بسیں بھر کے ہم لوگ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ جائیں وہاں پہ گریا کریں، ماتم کریں، پرسا، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن ہائے افسوس کہ ہمارے گھر کے ایک طاق پہ ایک معجزہ رکھا ہوا ہے جس پر ماہ رمضان آتا ہے تو ہم دھول جھاڑ کر کے کبھی تلاوت کریں. صلوات پر محمد دیکھیے کل کی بات سے میں جوڑنا چاہتا ہوں. کل کی بات کیا تھی؟ آپ 24 گھنٹے میں سے 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، 30 سیکنڈ، 1 منٹ، 10 منٹ، جتنا وقت ہو کچھ دیر کے لیے امام کے ساتھ جڑیے. تو اس میں ہم نے کئی طریقہ بتایا آپ کو. تسبیح پڑھ لیجئے، ہدیہ کر دیجئے، ہے سورہ رحمان. تو اسی طرح سے آپ، ویسے تو تاکید ہے کہ کم سے کم ایک مومن کو چاہیے کہ وہ روزانہ قرآن مجید کی 50 آیات کی تلاوت کرے. کتنی؟ 50 آیات. بہت ٹائم نہیں لگے گا، بہت وقت نہیں لگے گا، بہت جلدی. ہاں اگر کوئی شروع کرے تو شروعاتی دور میں اس کو ذرا سا وقت لگے گا. مگر میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے، چھوٹے بچوں سے گزارش کر رہا ہوں تم قرآن کی تلاوت کرو. ابھی میں آپ کو ایک امام کی حدیث بھی سناؤں گا. تو شہزادی نے کیا کہا؟ مجھے اس دنیا میں قرآن کی تلاوت کرنا بہت پسند ہے. یہ کوئی عام بیوی نہیں ہے، یہ وہ بیوی ہے جو کہہ رہی ہیں تو ان کے جملوں کا وزن وہی ہے جو قرآن کی آیتوں کا ہے. ہاں قرآن کی جو آیتوں کا وزن ہے وہی ائمہ علیہم السلام کی حدیثوں کا وزن ہے. بی بی کہہ رہی مجھے قرآن مجید پڑھنے میں بہت لطف، یعنی میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت. اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ جیسے ابھی آپ باہر نکل، ابھی میں آ رہا تھا، میں دیکھا چاند نکلا ہوا ہے نا. پھر اور رات گزرے گی تو آپ دیکھیں گے ستارے ہیں جو آسمان میں جگمگا رہے ہیں. جو بزرگ حضرات ہیں، آپ لوگ جب بچپن میں سوتے تھے کبھی کھلے آسمان کے نیچے، گرمیوں کا زمانہ یاد کیجئے، یہ 7 ستارے ہیں، ہے نا. اکثر یہ 7 ستارے، وہ دیکھو ستارہ جا رہا ہے، وہ دیکھو کتنا وہاں پہ سب سے بڑا والا ستارہ ہے، سب سے صبح میں، سب سے آخر میں یہ والا ستارہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے. دنیا کا ہر انسان کہتا ہے یہ ستارے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ ستارے ہیں. رسول کہہ رہے ہیں جب انسان اس دنیا میں
قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو عرش والے کو وہ گھر ویسا ہی چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان پہ چمکتا ہوا ستارہ. خدا کی قسم بتائیے کتنی اچھا. ایک اور حدیث یہی میں سنا دوں, کہیں وہ اپنے ذہن میں آ گیا ابھی فوراً. 2 جگہ اور بھی ہو سکتی ہے وجوہات, اور بھی حدیثیں ہو سکتی ہیں مگر یہ حدیث بھی ہم نے پڑھی ہے. 2 جگہ ہم نے پڑھا ہے روشنی کا تصور کہ آسمان والوں کو وہ گھر چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ایک جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے, ایک جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. دوسرا گھر کون ہے؟ معصوم نے فرمایا جہاں جس گھر میں یتیم محبت سے پالے جاتے ہوں, وہ گھر آسمان والوں کو چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اب یہاں پر ایک جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. اگر یتیم کو محبت سے پالو تو آسمان والوں کو وہ گھر چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر کہیں کسی نے یتیم کا حق ہی مار لیا ہو تو وہ گھر آسمان والوں کو کیسا دکھائی دے گا وہ آپ جانتے ہیں. لیکن ایک اور فضیلت کا جملہ ذہن میں آیا, آپ کی خدمت میں عرض کروں. اگر کوئی دنیا میں یتیم کو پالے تو وہ گھر آسمان والوں کو چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے, جسے دنیا کے بہت سے مسلمان مومن اور مسلم نہیں سمجھتے. وہ ابو طالب آسمان والوں کو محمد کو پال کر کے گھر چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. صلوات بر محمد والے محمد. تو شہزادی نے کہا مجھے قرآن کی تلاوت. اب میں پیرنٹس سے, ماتا پتا سے, ماں باپ سے, والدین سے کہہ رہا ہوں بہت غور سے سنیے. اچھا ہوا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے, آپ لوگ چینل ون وغیرہ دیکھا کرتے ہیں, مسائل زندگی. ہمارے بچے کا حافظہ کمزور ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چیزیں یاد ہو جائیں. کل کی بات کیا تھی؟ سجدہ لمبا کیا جائے تو ہمارا حافظہ تیز ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ بلڈ کا سرکولیشن بہت دیر تک جب بلڈ یہاں رہے گا دماغ میں تو یہ چیزیں پھر مینٹین. جیسے بھائی ایک کوئی برتن ہے یا ایک نہر لے لیجئے آپ, جہاں سے پانی بار بار گزر رہا ہے تو پانی صاف رہتا ہے, لیکن پانی وہاں جمع ہو جائے تو تھوڑی دیر کے بعد گندا ہو جاتا ہے. تو اس ذہن میں بلڈ کا سرکولیشن جتنی تیزی کے ساتھ زیادہ ہو تو اتنا ہی یہ صاف ہوگا, جتنا صاف ہوگا اتنا یہ شارپ ہوگا, جتنا شارپ ہو جائے گا آپ کو یاد آئے گا کہ فلاں کتاب میں فلاں دن یہ لائن پہ یہ پیج پہ ہم نے یہ چیز پڑھی تھی. اسی لیے ہمارے علماء اور مرجع اتنا پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اتنا شارپ مائنڈ ہوتا ہے کہ جس عمر میں ہم اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں یہ تو گئے کام سے, اسی عمر میں وہ دنیا پر حکومت کرتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ. دیکھیے سیستانی صاحب کو خدا سلامت رکھے. تو جانتے ہیں آپ حدیث سن لیجئے, بہت پیاری حدیث. 8ویں امام نے کہا بچوں کا اگر حافظہ تیز کرنا ہے, طب امام رضا کل بھی آیا تھا ریفرنس کہیں نہ کہیں, ہاں جب مسور کی دال والی جب بات آئی تھی تو اسی کتاب کا ریفرنس. ارے بچوں کو کیا, سب کی بات کر رہا ہوں. حافظہ اگر تیز کرنا ہے, خود ہمارا یہ تجربہ ہے اور آپ کا بھی ہوگا. پہلے حدیث سن لیجیے پھر تجربے والی بات بتاؤں. مولا کیا کرے؟ کہا 3 چیز بتاتا ہوں اس کا استعمال کرو. 3 چیز بتاتا ہوں اس کا استعمال کرو, تمہارا حافظہ تیز ہو جائے گا. میں نے کہا مولا کیا؟ کہنے لگے شہد کا استعمال کرو, حافظہ تیز ہو جائے گا. اب بتائیے پیور شہد ملے گی؟ ہاں مل جائے گی کہیں نہ کہیں. اچھا اکثر وہاں ملتی ہے جہاں سے لے بھی نہیں سکتے, سمجھ رہے ہیں؟ اچھا مل بھی جائے چلیے ٹھیک ہے, تو کچھ ہی لوگوں کو نا, سب کو تو نہیں مل رہی ہے. اے مولا کیسی چیز بتا دی آپ نے, کہاں ہم ڈھونڈیں شہد؟ اور ایسی ایسی مارکیٹ میں شہد آ رہی ہیں کہ نہ جانے کیسی کیسی. آپ سمجھ رہے, میں کسی کا نام نہیں لینا, کسی کے برانڈ کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, لیکن اے مولا بڑی ملاوٹیں ہیں شہد میں, پیور نہیں مل رہی, کچھ اور بتا دیجئے. کہنے لگا چلو ٹھیک ہے, ایک کام کرو, جاؤ بھینس ہے, گائے ہے, اور بھی ہے, بکری ہے, ان کا دودھ استعمال کرو, دودھ کا سیون کرو, دودھ پیو تو تمہارا حافظہ تیز ہو جائے گا. میں نے کہا مولا یہ بھی معاملہ آج کے دور, بھائی عالم تصور میں جائیے. مولا نے کہا اے مولا آج دیکھیے لوگ دودھ میں پانی نہیں, پانی میں دودھ ملا رہے ہیں. ہاں آج لوگ پانی میں دودھ ملا رہے ہیں. مولا کچھ اور بتا دیجئے.
عجب نہیں کہ ہماری ذہنیت کو دیکھتے ہوئے مولا نے ایک تیسری ایسی چیز بتائی. کہا سنو شہد میں ملاوٹ ہو رہی. میں نے کہا ہاں. کہا سنو کیا دودھ میں ملاوٹ؟ میں نے کہا ہاں دودھ میں بھی ملاوٹ ہو رہی ہے. کہا تو پھر ایک ایسی چیز بتا دے رہا ہوں قیامت آ جائے گی اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی. میں نے کہا مولا جلدی بتائیے. کہا قرآن کی تلاوت کرتے رہو حافظہ تیز ہوتا رہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ابھی جب بھاؤ نگر میں ہم نے خمسہ پڑھا پھر اس کے بعد آپ کے یہاں آ رہا ہوں تو وہاں پہ کچھ ایسی ہی باتیں یہ چیز نہیں آئی تھی لیکن کل والی بات وہاں بھی آئی تھی. تو انہوں نے کہا بھائی آپ طب پہ جو ہے پورا 5 مجلسیں پڑھیے. میں نے کہا پہلے پہنچ جاؤں بامبے اور دیکھ لوں کہ وہ کتابوں میں 5 مجلس پڑھ سکتا ہوں کہ 3 پڑھ سکتا ہوں, وہ آپ کو بتاؤں گا. اسی کتاب میں سے اب دیکھیں اب سب چیزیں کلک ہو رہی ہیں الحمدللہ. ہمارے یہاں بامبے سے لوگ تشریف لائے خواجہ مسجد میں. صبح صبح وہاں ڈیلی جو ہے ڈیلی 365 دن ڈیلی نماز کے بعد وہاں مجلس ہوتی ہے. اگر ولادت کا معاملہ ہے تو پھر وہاں جشن ہوتا ہے. الحمدللہ 4 سال میں وہیں رہا ڈونگری پہ اور ہفتے میں 2 مجلسیں مجھے پڑھنے کی میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمارے یہاں بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسی گلی کے اسی وہاں پہ رہنے والے لوگ. یہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا اور آج میں آپ لوگوں کے درمیان میں ہوں. وہاں پہ ہم نے امام 8ویں امام پر 12 مجلسیں پڑھی. وہ ٹھیک ہے 35 منٹ کی مجلس ہوتی تھی لیکن 12 مجلسوں میں زیادہ تر ہم نے وہ طب والا حصہ لیا تھا. اب وہ سب چیزیں کلک ہو رہی جب ہم نے یہ بتایا کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے کیا حافظہ تیز ہوتا ہے. حافظہ قرآن کی تلاوت کرنے سے حافظہ وہی قرآن کی تلاوت کرنے سے روشنی بھی تیز ہوتی ہے آنکھ. اور 2-3 چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں چشمے لگ گئے بھائی میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے چلو لگ گئے کوئی بات نہیں. اگر چاہے تو اسی پہ مینٹین رہو, جو روشنی ہے اسی پہ مینٹین رہو. تو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے کیا فرمایا جانتے ہیں کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے کے پہلے لوگ ہاتھ دھوتے ہیں نا, تب یہ ہمیں اہل بیت نے تہذیب سکھائی ہے تو اس کو پوچھو نہیں. پہلے اگر کھانا کھا رہے ہو تو جاؤ بیٹھ جاؤ دسترخوان پہ بیٹھ, اسی گیلے ہاتھ سے کھانا کھانا شروع کرو. لیکن جب کھانا کھا چکے ہو تو کھانا کھانے کے بعد قاعدے سے پہلے ہاتھ دھل لو. ہاتھ دھلنے کے بعد امام نے فرمایا یوں لگاؤ آنکھ پہ اپنے. سبحان اللہ. مولا کیا ہوگا؟ کہا آنکھوں کی روشنی برقرار رہے. آنکھوں کی قرآن کی تلاوت کرو آنکھوں کی روشنی تیز ہوگی. حضور نے کیا فرمایا؟ 2 حل بتا دیے ایک ساتھ. کہا کہ اگر اپنی روزی روزگار سے پریشان ہو, کتاب کا نام ہے مفاتیح الحیات آیت اللہ جواد عاملی صاحب کی, فرماتے ہیں کہ اگر اپنی روزی سے پریشان ہو اور چاہتے ہو کہ روزی میں بے تحاشا, ایک ہوتا ہے اضافہ نہیں, ایک بے تحاشا زبردست طریقے سے اس میں اضافہ ہو, تو کھانا کھانے کے بعد وضو کر لیا کرو. تو بھائی جب وضو کرو گے تو یہ آنکھیں تو تر ہو ہی جائیں گی نا. تو جہاں آنکھیں تر ہو رہی ہیں وہیں روزی روزگار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں کھانا کھانے کے بعد لازم ہے, ضروری ہو چاہے تھوڑا ہی صحیح کیوں نہ ہو, پیشاب ضرور کر لیا کرو تو کڈنی پرابلم نہیں ہوگا. صلوات پر محمد و آل محمد. اچھا یہاں کوئی ڈاکٹر ہے؟ چلیے ہو سکتا ہے کبھی کبھی وہ آدمی ہوتا ہے ابھی کہتا ہے کیا ہاتھ اٹھائیں جانے, چلیے ہاتھ نہ اٹھائیے. آپ لوگ سبھی ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں؟ ہاں جاتے ہیں. تو وہاں کالا کالا پردہ لگا ہوتا ہے. کیسا پردہ ہوتا ہے بتاؤ؟ وہاں جب جاتے ہو کیسا پردہ ہوتا ہے؟ ہاں کالا نہیں ہوتا نا, کیسا ہوتا ہے؟ گرین کلر کا ہوتا ہے. ارے ڈاکٹر صاحب کہاں ہرا پردہ آپ لگائے پڑے ہوئے ہیں؟ کہا تم ڈاکٹر تو ہو نہیں, تمہیں کیا معلوم؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ کلرز بہت ہیں مگر اس کلر میں اس رنگ میں کچھ ایسی جاذبیت ہے کہ جو آنکھوں کا, اچھا دیکھیے چاچا بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, جب پہلے آنکھ کا ذرا سا کچھ آپریشن وغیرہ ہوتا تھا تو پیلا نیلا گلابی یہ سب پردہ نہیں لگاتے تھے یہاں پہ. اب تو چشمہ بلیک لگاتے ہیں نا, پہلے یہیں پہ ہرا ایک وہ لگاتے تھے نا. کیوں ہرا ہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ائمہ نے فرمایا ہریالی کو دیکھو روشنی تیز ہو جائے گی, بہتے پانی کو دیکھو روشنی تیز ہو جائے گی. اب میں کیا بتاؤں, اس کو اچھے انداز میں سینس میں لیجئے گا. ہمارے ہندو بھائیوں کی آپ نے دیکھا ہوگا وہ سوریہ دیوتا کو جل چڑھاتے ہیں.
ٹھیک ہے, سورج دیوتا کو جل چڑھاتے ہیں. اب وہ ظاہر سی بات ان کے یہاں بھی کچھ نہ کچھ لاجک, لیکن بہرحال ہم نے جو حدیثوں کو پڑھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہتے ہوئے پانی کو دیکھو تو آنکھوں کی روشنی تیز ہوگی. تو یہ بتائیے رات میں جب پانی بہ رہا آپ دیکھ پائیں گے؟ رات نہیں دکھائی, دن ہی میں دیکھ پائیں گے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو سن ریز ہے, جو اس کی کرنیں ہیں, یہ جو ریز ہیں, یہ جب پانی سے, بہتے ہوئے پانی سے ٹکرا کر کے ہمارے جسم پہ لگتی ہیں اور آنکھوں میں لگتی ہیں تو ہماری روشنی کو تیز کر دیتی ہیں. اب ہمارے ہندو بھائیوں کے کیا کانسیپٹ ہے, کچھ نہ کچھ ملتا جلتا ہے, جو بھی ہو, لیکن اللہ کا شکر ہے یہ ساری باتیں اہل بیت نے سکھائی ہے. اس خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اہل بیت مل گئے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو آنکھوں کی روشنی کا اتنا علاج بتا دیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. غصہ نہ کیجیے, ٹینشن میں مت رہیے, عمر کم ہوتی ہے, روزی کم ہوتی ہے, بہرحال کہیں اور بات نہ چلی جائے. تو شہزادی نے کہا مجھے قرآن پڑھنا بہت پسند ہے, بہت قرآن پڑھتی تھی. اچھا اتنا پسند, دیکھیے آپ ذرا محسوس کیجیے, اللہ اکبر, یہ شہزادی کتنا پسند ہے. کہا زندہ ہوں تو خود پڑھوں گی, اور زندہ نہیں رہی تو اپنے شوہر سے وصیت کر کے جاؤں گی میرے قبر پہ قرآن پڑھیے گا. ہائے ہائے. اور ہمارے مرحومین کی قبریں, وہ قبر میں انتظار کرتے رہتے, میرا بیٹا نہیں آیا, میری بیٹی نہیں آئی. میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, ہے حقیقت ہے, چاہیے ان کی قبر. ارے بی بی زہرا اگر کہہ رہی ہیں کہ قبر پہ قرآن پڑھیے تو کچھ تو ہے معاملہ, ثواب ہے, فائدہ ہے, مغفرت کا ذریعہ ہے, اتنا بڑا ذریعہ کہ معصومہ ہو کر کے معصوم سے وصیت کر رہی ہیں کہ میری قبر پہ قرآن پڑھیے. اللہ اکبر, بڑا عظیم جملہ ہے, اگر آپ محسوس کیجئے. لہذا قبر پہ جائیے, اسی لیے کہا گیا سورہ فاتحہ وہاں پڑھیے, قرآن ہی تو ہے. ہاتھ رکھ کر کے سورہ انا انزلنا پڑھیے, قرآن ہی تو ہے. آپ وہاں پر سورہ یاسین کی مسلسل 40 دنوں تک تلاوت کیجئے, قرآن ہی تو ہے. تو ہمیں قرآن پڑھنا بہت. اور دوسری بات کیا شہزادی نے فرمائی؟ کہا مجھے اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کرنا بہت پسند ہے. اسی لیے تاریخ کہتی ہے جب بھی رسول اللہ کہیں بھی کسی غزوے میں, کسی جنگ میں, کہیں بھی شہر سے باہر اگر جاتے تھے تو آدمی جانے سے پہلے کیسے بھائی آپ سے مل لے, آپ سے مل لے, آپ سے مل لے, سب سے ملتے تھے. سب سے لاسٹ میں, آخر میں اگر کسی سے ملتے تھے تو اپنی بیٹی سیدہ سے ملتے تھے. اس میں بھی ایک وجہ ہے جو دوسری حدیث ہم کو اس وجہ کی ریزن بتائے گی. کیا وجہ؟ کہا خود حضور نے کہا جب میں جنت کی خوشبو محسوس کرنا چاہتا ہوں تو سیدہ کے گھر میں چلا جاتا ہوں. تو رسول اللہ آپ آخر میں کیوں مل رہے ہیں؟ کہا اس لیے تاکہ جنت کی خوشبو میرے ذہنوں میں دیر تک رچی اور بسی رہے. سبحان. اور جب آتے تھے کہیں سے تو جن سے سب سے پہلے مل کر کے گئے تھے ان سے بعد میں ملتے تھے, اور سب سے بعد میں جس بیٹی سے مل کے گئے تھے اس بیٹی سے سب سے پہلے ملتے تھے. اللہ اکبر. کیا مقام دیا ہے, کیا مرتبہ دیا ہے اللہ اکبر رسول اللہ نے. اگر خود آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے میں شہزادی نے کہا نا مجھے, میں اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کرنا مجھے بہت پسند ہے, تو شہزادی کے گھر میں خود حضور کبھی کبھی آتے تھے, اکثر آتے تھے, اور اکثر شہزادی اپنے گھر سے نکل کے حضور کی زیارت کرنے کے لیے جاتی تھی. اور جب جاتی تھی اگر حضور بیٹھے ہوئے, اب یہ سب تو بات سنے ہوئے آپ, مگر جلدی سے کہیں گزر جاؤں, یہ شہزادی کی قدر و منزلت ہے کہ شہزادی جیسے ہی آتے ہوئے دیکھتے تھے رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. اور خالی یہ نہیں اٹھ کے کھڑے ہو گئے, یہ بھی ایک ریسپیکٹ ہے, ٹھیک ہے, نہیں, بلکہ آگے بڑھتے تھے, ہاتھ کو پکڑتے تھے, بوسہ لیتے تھے, اور اپنی جگہ, یہ بہت کمال کی منزل ہے یہ, کہ اپنی جگہ بیٹھالتے تھے. اللہ اکبر. گویا خواتین کو, بیٹیوں کو مقام دیا ہے رسول اللہ نے. تو کہا مجھے قرآن کی تلاوت کرنا, اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کرنا. اور ایک دفعہ کیا ہوا, دروازہ گرنے کے بعد کا یہ بات ہے, تو شہزادی یوں بیٹھی ہوئی تھی, اتنے میں جناب اسما نے کہا کیا ہوا بی بی؟ ابھی میں مصاحب پہ نہیں, ذرا سنیے گا. اور خاص کر یہ بات جب کبھی خواتین تک جائے آپ کے کیبل کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے, ان تک خاص کر, اور آپ بھی بہرحال سنیے اس کو. کہہ لیں گے بی بی کیا ہوا, بڑی غمگین ہیں آپ,
کہنے لگے کہ اسما یہ مسلمانوں کی عورتوں کا جو جنازہ جاتا ہے وہ جانے کی جو رسم ہے وہ بہت اچھی نہیں لگتی ہم کو. کہا بی بی مطلب کیا ہوا؟ کا مطلب کیا ہوا؟ غسل دے دیا گیا، کفن پہنایا گیا، ایک پٹرے پہ اس کو لٹا دیا جاتا ہے، اوپر سے ایک چادر ڈال دی جاتی ہے. کہا یہ ہمیں نہیں اچھا لگتا. تو کہنے لگی بی بی ہم حبشہ گئے تھے ایک بار، ہم حبشہ گئے تھے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جب جنازہ نکلتا ہے تو اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک صندوق نما ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ہے جو آپ دیکھتے ہو. کہا وہ جو جنازہ ہوتا ہے اس میں یعنی جو بنایا جاتا ہے ایک صندوق نما ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک ڈھکن بھی ہوتا ہے، اور اس میں جب لٹایا جاتا ہے کسی مردے کو اور اس کے اوپر سے وہ ڈھکن بند کر دیا جاتا ہے اور چادر، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مرد کا جنازہ جا رہا ہے کہ عورت کا جنازہ جا رہا ہے. عزیزان محترم، میں نے یہ کتاب میں نہیں پڑھا کہ شہزادی ہنس دی، مگر یہ ضرور پڑھا ہے کہ شہزادی کی لبوں پہ ایک ہلکی سی اسمائل آئی تھی، ایک لہر خوشی کی گزر گئی تھی. نہیں کوئی سمجھا آپ نے؟ جو دیکھیے جو سیدہ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو لے کر کے درد میں مبتلا ہیں، 24 گھنٹے روزانہ اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہیں، دروازہ گرنے سے لے کر کے شہادت تک یہ ایک ایسا موقع تھا کہ شہزادی کے لبوں پر ایک مسکراہٹ سی گزر گئی تھی، یعنی خوشی کا اظہار کیا. کہا اچھا تو ٹھیک ہے اسما ایک کام کرو ذرا مجھے بنا کے دکھاؤ. تو جناب اسما نے چھوٹا سا تابوت جو ہے بنا کر کے دکھایا تو بہت خوش ہوئی اور مولا علی سے کہا کہ مجھے ایسے ہی تابوت میں آپ لے کر کے جائیے گا. جو صدیقہ، جو طاہرہ، جو عذرا، جو زہرا، جو بطول پردے کا اتنا اہتمام مر جانے یعنی شہادت پا جانے کے بعد کر رہی ہوں، ان کی کنیزوں کو زندگی میں کتنا کرنا چاہیے، ہاں کتنی پابندی کرنا چاہیے. اچھا تصور کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ عزیزان محترم کیا کیا باتیں پیش کروں. تصور اکثر ہمارے یہاں بھی ابھی یہ کبھی کبھی پیدا ہو جاتا ہے. تھوڑا سا مذہبی دنیا سے جب انسان دور ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو لگتا ہے یہ پردہ نہیں ہے، یہ کوئی پرکوپ ہے، یہ کوئی ٹارچر ہے کہ ان کو رکھ دو ایسے کر کے، یہ کر دو وہ کر دو. علامہ سعید صاحب کے پاس فورن میں کہیں رہتے تھے، کس شہر میں، فرانس میں یا کہاں نہیں معلوم مجھے کلیئر، لیکن ان کے پاس کچھ کرسچن کی لڑکیاں آئیں، بچیاں چھوٹی چھوٹی، کلاس 7 8 میں ایسے ہی کچھ رہی ہوں گی، چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں اور وہ ریسرچ کر رہی تھی یہی حجاب اور پردے کے اوپر. اور ان کو ظاہر سی بات ان کو یہی سب بتایا گیا کہ یہ مسلمان ہیں، ان کو دیکھو اس طرح سے پردے میں رکھا جاتا ہے اور گھر میں رہو اور نکلو نہیں اور یہ کرو اور وہ کرو، بالکل ایک ٹارچر تھا کہ ایک دم ڈھک کر کے رکھو کوئی دیکھنے نہ پائے، یہ وہ بہت ساری چیزیں. کہتے ہیں وہ بچیاں میرے پاس آئیں اور آ کر کے وہ سوال کرنے لگیں آپ کے ہاں تو بہت ظلم ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بچی ہے ابھی 9-10 سال کی ہو گئی، اب اس کو آپ ایسا کور کر دیتے ہیں، ڈھانک دیتے ہیں، منہ باندھ لو اور یہ رکھو اور یہ کرو، ایک آزادی آپ لوگوں نے چھین لیا اس کی. کہنے لگے اب ان بچیوں کو مطلب یہ چھوٹے چھوٹے بچے آئیں کچھ پوچھیں تو ہم ان کو الگ بتائیں گے، آپ آئیں گے تو ہم آپ کو الگ بتائیں گے. کہنے لگے اب یہ بچیاں چھوٹی چھوٹی آئی تھی کرسچن کی، تو میں کہا کہ میں کیا بتاؤں ان کو، میں کون فلسفہ بتاؤں ان کو، کیسے سمجھاؤں. تبھی ذہن میں ایک بات آئی کہ اچھا یہ کرسچن ہے. کہنے لگے بیٹا تم لوگ یہ بتاؤ چرچ جاتی ہو؟ کہنے لگے ہاں ہم چرچ جاتے ہیں. بہت توجہ سے سنیے گا. کہا ہاں ہم چرچ جاتے ہیں. کہا اچھا وہاں اپنی تم نے میری کی تصویر دیکھی ہے؟ کہا ہم نے دیکھا ہے. کہا کہ کبھی دیکھا تم نے بغیر چادر کی کوئی تصویر ہو؟ کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیشہ جو ہم نے دیکھی ہے تصویر لیڈی جو میری کی وہ ہمیشہ وہ چادر میں رہتی ہیں، ہمیشہ چادر میں. ہم نے جہاں بھی دیکھا چرچ میں جا کر کے وہ ایک چادر میں رہتی ہیں، چادر میں رہتی ہیں. کہنے کہ اچھا وہ جو ننس ہوتی ہیں خدمت کرنے والی ان کو کبھی دیکھا ہے کہ بغیر اپنے اس ڈریس میں جو ایک خاص ڈریس ہوتا ہے پردے والا کہ اس کے لکھارے نہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں. کہا کیوں نہیں ہوتی؟ آپ سوال دیکھیے، بچوں کو سمجھانا تھا نا. کہا کیوں نہیں ہوتی بتاؤ، میری کی تصویر بنا چادر کی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ نرس جو ہوتی ہیں یہ لوگ بھی بغیر اپنے اس خاص ڈریس کے ایسے ہی کیوں نہیں نکل آتی؟ کہا یہ مقدس خاتون ہیں. میں کچھ کہہ گیا. کہا یہ مقدس خاتون ہیں. انہوں نے پلٹ کے کہا اے بچیوں، اسلام ہمارے شریعت کی جتنی بھی خواتین ہیں ان کو مقدس دیکھنا چاہتا ہے. صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد.
صل علی محمد وآل محمد. کیا مقدس دیکھنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب جانتے کیا ہے؟ یہ میری کی تصویر، یہ ننس کا اس طرح سے بیک سائڈ سے اگر آپ دیکھیں، اگر ان کو کالا پہنا دیا جائے لگے کوئی مسلمان عورت ہی کھڑی ہے. ایک دم ڈکٹو سیم ویسے ہی ہوتا ہے، ان کا نقابی کی طرح ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے کرسچن بھائیوں کے یہاں بھی حجاب کا تصور ہے. وہ بات الگ ہے کہ وہ نہ کریں، ہے کہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں بھی حجاب کا تصور ہے حجاب ہے. یہ تو ماڈرن زمانہ آ گیا، مگر بزرگوں سے پوچھیے آج بھی گاؤں دیہات میں اگر سسر سامنے آ جائے، دیور سامنے آ جائے، جیٹھ سامنے آ جائے، کوئی محلے کا کوئی بھی جینٹ سامنے آ جائے، وہ آج بھی اپنا پلو نیچے، ارے آپ زیادہ دور نہیں، اجمیر چلے جائیے، یہیں ریگستان یہ چلے جائیے. آج بھی اگر ان کی عورتیں گھر سے باہر اگر نکلتی ہیں تو ان کا پلو اتنا نیچے ہوتا ہے کہ بس اسی جھروکے سے وہ دیکھتی ہیں اور راستہ چلتی ہیں. کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے دھن. اچھا اور قریب سے بتاتا ہوں. اب یہ اعتراض نہ کیجیے کہ یہ سب کیا پڑھنے لگے آپ، نہیں، یہ اس لیے کہ ان کو کون بتائے. کل ان کو ہندو بھائی کوئی ان سے پوچھے کہ تم اپنی بہن کو ایسے پردے میں کیوں رکھتے ہو، یہ دلیل پیش کریں گے تم کو کیا معلوم، تم لوگ تو جاہل ہو، تم لوگ اپنے مذہب کی چیزوں کو نہیں معلوم. بھائی احترام سے پیش کروں گا، اس لیے کہ بھائی ہے دوسرا مذہب مگر احترام کے ساتھ. ان کے یہاں شری رام چندر جی کی جو وائف ہے سیتا ہے نا، اپہرن ہو گیا ان کا. ہاں کڈنیپ ہو گئی. کس نے کیا اپہرن ان کو؟ کہا وہ تو راوڑ آیا تھا. کہا وہ ذرا اسٹوری تو بتاؤ. کہا وہ راوڑ آیا تھا بھکھاری کے بھیس میں، بھکشا مانگنے کے لیے، بھائی کچھ دے دو. اب جب گھر سے سیتا نکلی ہیں اپنا پلو کاڑھے ہوئے، تو وہاں ایک لکشمن ریکھا تھی، ہے کہ نہیں. لکشمن نے وہاں پہ ایک ریکھا کھینچ دی تھی کہ اس کے باہر نہ جائیے گا بھابھی، ہاں خطرہ ہو جائے گا، اس کے باہر کبھی نہ جائیے گا. لیکن راوڑ جانتا تھا کہ واقعی اگر میں بھی اس کو پار کرتا ہوں تو خطرہ ہے، اگر یہ اس پار آ جائے تب تو میرے لیے کہنے لگے کہ ہم بھکشا نہیں لیں گے تب تک جب تک آپ اس لائن کو پار کر کے نہ آ جائیں. اب آپ دیکھ لیجیے مہا بھارت اور رامائن جو بھی ہے، وہ لائن کراس کر گئیں. میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. جیسے ہی انہوں نے لائن کراس کیا کڈنیپ ہو گئے، لے کے اپہرن صاحب چلا گیا وہ راوڑ. اب جب یہ لکشمن اور شری رام اور یہ لوگ جب آئے تو چونکہ ونواس سے آئے تھے، شری رام چندر جو ہے وہ ونواس سے آئے تھے، کہنے لگے کہ بھائی کہاں گئے؟ کہاں لے گئے لکشمن؟ وہ اپہرن ہو گیا ان کا. کہا اچھا تو چلو ڈھونڈا جائے، پہچان لوگے نا تم؟ میں کہوں گا کیسا آپ سوال کر رہے ہیں، بھابھی ہے، یہ دیور ہے، پہچاننا چاہیے نا. کہ نہیں، یہ دیکھیے یہ ہندو دھرم میں بھی واقعی ان کی تہذیب ہے. بات الگ ہے کہ لوگ آ گئی ہیں جینس پہ اور اسکرٹ پہ اور آدھے ادھورے کپڑے پہ. یہ ان کی یہاں تہذیب ہے کہ ان کے جن کو وہ پوجا کرتے ہیں خود انہوں نے بتایا ہے کہ پردے کا اہتمام کیا ہے. شری رام چندر جی اپنے بھائی سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیے اپنی بھابھی کو آپ دیکھیے گا تو پہچان جائیں گے؟ کہنے کہ نہیں، ہو ایک گھر، بھائی یہی ایک کمرہ ادھر ہوگا ایک کمرہ ادھر ہوگا، آنگن وہی ہے، بہت بڑی آبادی تھوڑی ہوا کرتی تھی. کہا کیوں نہیں پہچانیں گے؟ کہا وہ جب بھی آتی تھی تو ایک تو پلو کھڑا ہوتا تھا میرے سامنے، اور جب بھی آتی تھی تو کیونکہ ان کے مذہب میں بھابھی ماں کے سامان ہے تو جب بھی وہ سامنے آتی تھی تو میری نگاہ ان کے قدموں پہ ہوتی تھی. سبحان. کہا تو لیے نہیں پہچانیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ ملی کیسے؟ تو جانتے جو انہوں نے پیر میں گھنگرو والا جو بھی اپنا زیور پہنا تھا وہ موتیوں کا پہنا تھا. اب ایک موتی توڑ کے وہ گراتی گئی، راوڑ لے کے بھاگتا گیا، ایک موتی توڑ کے گراتی گئی. یہ دونوں بھائی اسی موتی کے سہارے پہنچے. ہاں بھابھی کو پہچانتے. تو اس کا مطلب ان کے دھرم میں بھی، ان کے یہاں بھی پردے کا تصور ہے، لیکن جیسا پردہ اسلام اور شریعت نے پیش کیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں پیش کیا. ہاں کب کیا کرنا ہے، کب کیسے رہنا ہے، کب کہاں جانا ہے، لیکن شریعت نے اتنا دباؤ بھی نہیں ڈالا باہر مت جانا اور یہ مت کرنا. نہیں، اسلام کے دائرے میں رہ کر کے تم بزنس کر سکتی ہو. میں نے کہا تاریخ سے بتاؤ. میں نے کہا آؤ دیکھو حضرت خدیجۃ الکبریٰ
رسول اللہ کی پہلی بیوی ہے، ام المومنین مسلمانوں کی پہلی ماں ہے، مگر ایسا بزنس کیا ہے انہوں نے. کوئی تاریخ میں بتا دیجئے کہ وہ بازار شام میں جا کر کے وہاں بازار میں کھڑی رہتی تھی؟ کوئی تاریخ اٹھا کر کے دکھا دیجئے وہ بصرہ میں جا کر کے اور مصر میں جا کر کے اونٹ پہ بیٹھ کر کے اور وہاں جا کر کے کوئی ایسا کام کرتی تھی؟ نہیں، پردہ نشین تھی، اپنے غلام میسرہ کو بھیجتی تھی اور اتنا یقین تھا میسرہ پہ، کہا جاؤ تم جاؤ، مگر گھر میں رہ کر کے شریعت کی حدود اور پابندی کرتے ہوئے جو بھی اس دور میں تھی اس دور تک کرتے ہوئے انہوں نے اتنا بزنس ایسا بڑا ویاپار کیا ہے کہ اس زمانے میں ان سے بڑا کوئی خاتون تھی ہی نہیں پیسے کے معاملے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شریعت کے حساب سے آپ بزنس خواتین جو ہے وہ بھائی کچھ کام کرنا کر سکتی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن عزیزان محترم اور چند باتیں جلدی جلدی پیش کر دوں. تو شہزادے نے کہا کہ مجھے ایسے تابوت میں. اچھا ایک بات اور، یہ تو خواتین کے سلسلے سے ہو گئی، آپ کے سلسلے سورہ نساء میں جہاں تک غالباً مجھے یاد ہے، جب آپ اس پردے والی آیت کو پڑھیں گے تو عورتوں سے بعد میں کہا گیا ہے پردہ کرو اور یہ کرو اور شرمگاہ چھپاؤ اور یہ سب عورتوں سے بعد میں کہا گیا ہے. پہلے مردوں سے کہا گیا اے اپنی نگاہوں کو نیچے کرو. کیا نفس پہ ہاتھ رکھا شریعت ہے، اپنی نگاہوں کو نیچے کرو. پہلے مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم پردہ کرو، وہ بعد میں ان کو بعد میں کہا گیا، اس لیے کہ تم چوراہوں پہ، سب کی بات نہیں، تم چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہو، دوسروں کی بہنوں کو لہذا قرآن نے کہا خبردار نگاہ نیچے. اور میں ایک حدیث سناؤں، وہ ایک کتاب مفاد الحیات آیت اللہ جواد عاملی صاحب کی بڑی اچھی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب. اس میں جانتے کیا ایک حدیث بڑی اچھی آئی. دیکھیے حالات کیسے خراب ہیں، چلیے میں نہیں دیکھتا، آپ بھی نہیں دیکھتے، لیکن اتنی خواتین جا رہی ہیں، کوئی اتنے کپڑے میں، کوئی آدھے کپڑے میں، کوئی ایک دم عجیب کپڑے میں، تو آدمی کی نگاہ پڑ جاتی ہے نا. ایک ہوتا ہے پڑ جانا، ایک ہوتا ہے دیکھنا. واقعی کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ ایج ہو گئی ہے، بوڑھے ہو گئے مگر ایسے دیکھ رہے ہیں. کہ آپ لوگ بھی بھائی، آپ لوگوں کا بھائی دیکھنا ہوگا کہ نہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم اس لڑکی کو نہیں دیکھ رہے، ہم اس آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو کیسے گھور رہا ہے کہ جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے ان کی گردن میں چاچا میاں کی ہلتی رہتی ہے. ارے کیا بات ہے، عجیب بات بھائی. کوئی جوان دیکھے، کوئی نوجوان دیکھے تو سمجھ میں آتا ہے ان کو کیا ہو گیا. اللہ یہ شریعت کیوں، جیسے ہی مذہب سے دور ہوں گے فوراً شیطان کی رفتار کرے گا، جیسے ہی مذہب شریعت سے قریب ہوں گے خدا کی رحمتوں سے چاروں طرف سے. تو حضور نے کیا خوبصورت حدیث فرمائی، آئے ہے کہنے کہ دیکھو جیسے ہی کوئی نامحرم سامنے آ جائے کیا ہو، طریقہ بتایا گیا، کچھ چھوڑا نہیں اہل بیت نے. خدا کی قسم اللہ کا شکر ہے کہ ایسی آغوش میں ہمیں بھیج دیا جہاں ہمیں حسین ماؤں نے لوریوں میں سنا دیا. ورنہ کہاں سے یہ باتیں ہمیں ملتی، کہاں سے ہم پاتے کہ اگر نامحرم سامنے آ جائے تو آنکھ بند کر لینا ہے کہ آنکھ کھول لینا ہے. کہا نہ آنکھ کھولو نہ آنکھ بند کرو. پھر میں کہا کیا کروں؟ کہا دو ہے، سمتیں چار نہیں ہوتی، سمتیں ڈائریکشن 4 نہیں ہوتی، پورب پچھم اتر دکن نہیں. کتنی ہوتی ہیں؟ 6 ہوتی ہیں. ایک اوپر بھی ہے ایک نیچے بھی ہے. تو معصوم فرماتے جیسے ہی کوئی نامحرم سامنے آ جائے اور آپ کی اگر نگاہ پڑ بھی جائے تو یا تو آپ اوپر دیکھنے لگو یا تو آپ نیچے دیکھنے لگو. اگر ایسا کرو گے تو زمانے میں شریف کہلاؤ گے. دیکھیے گا اگر ایسا کرو گے تو زمانے میں شریف کہلاؤ گے، اور اگر دیکھتے رہے تو شریر کہلاؤ گے. کیا کہا؟ اوپر دیکھو یا نیچے دیکھو. اچھا ٹھیک ہے مولا، ایک نامحرم سامنے سے جا رہی تھی، میں اوپر دیکھنے لگا تاکہ وہ گزر جائے اور میری نگاہ اس پر نہ پڑے. تو کیا خالی ثواب ہی ملے گا؟ کہا نہیں ثواب، ارے ہم جانتے ہیں تم مرد ہو. ایک نامحرم گئی ہے نا تو وعدہ بھی کر لیا کہ جتنی نامحرم عورتیں سامنے آئیں گی اور اگر تم نے ان کو دیکھ کر کے اوپر گردن کر لیا یا نیچے کر لیا، تمہارے ہر ایک نامحرم عورتوں کے اس ایک ایکشن پر اللہ جنت میں تمہارے لیے ایک حور پیدا کرے گا. اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ دنیا میں یہ عورتوں کو دیکھ لیجئے چاہے آخرت میں اللہ سے ان حوروں کو طلب کر لیجئے. یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ سب حدیث ہے. دیکھیے یہ جو باتیں کبھی کبھی وعدہ جو کیا جاتا ہے نا کہ حور مل جائیں گی اور یہ جنت میں یہ مقام مل جائے گا اور وہ مقام مل جائے گا، یہ سب ملے گا
ملے گا. لیکن جیسے نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں کہا جاتا کہ اے بیٹا اگر تم پاس ہو جاؤ گے نا, اچھا نمبر لاؤ گے, تمہارے لیے ہم یہ سائیکل دلا دیں گے, اور بڑے ہو جاؤ گے تمہارے لیے ہم بائک لے کر کے آئیں گے نا. لیکن جب بچہ اور میچیور ہو جاتا ہے تو پھر یہ سب وعدہ نہیں کیا جاتا. کچھ کہہ گیا میں. کیا ابھی واقعی ہم لوگ اسی اسٹیج پہ ہے کہ ابھی تک ہم لوگ کو خالی حوروں کا وعدہ کیا جائے, یا ہمارا مزاج ایسا ہے کہ اے پروردگار ہمیں جنت میں اس مقام کو عطا کر جہاں اہل بیت رہتے ہیں. یہ میچیورٹی, یہاں تک ذہن جانا چاہیے. ارے جنت میں جانا مطلب کیا, حورے تو ملیں گے ہی, جنت میں نہریں تو ہے ہی, جنت میں پھل فروٹ جو سب وعدے ہیں وہ سب ہے, مگر پروردگارہ جنت میں بھی وہ مقام دے جو ٹاپ موسٹ ہو, جو سب سے بلند مقام ہو. تو جانتے وہاں بھی جانے کا طریقہ بتا, کچھ چھوڑا نہیں ہے اہل بیت. کیا حضور نے کہا سنو, آئے ہائے کیا بات آ گئی. گناہ کبیرہ جلد 2 یتیم کے سلسلے سے جہاں بات ہوئی ہے وہاں پہ, اور یہ شاید غالباً اس بک میں بھی ہے جس کا ریفرنس میں بار بار دے رہا ہوں, مفاتیح الحیات. تو حضور نے فرمایا دیکھو جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو. بھائی حضور کی بات اگر میں آپ سے کہوں رہنا تو ہر آدمی کہے گا ہاں 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 کیوں نہیں, ہاں بالکل ہم رہنا چاہیں گے. کہا ٹھیک ہے جنت میں یوں رہو گے ہمارے ساتھ 2 انگلیوں کے مانند. مطلب جانتے کیا ہے, کتنا آپ اس کو پھیلائیں گے, کچھ بھی کریے یہ جوائنٹ الگ ہی نہیں ہوگا. آپ ایسے کریے تو بھی یہ سٹی ہوئی ہے, آپ ایسے موڑ دیجئے پکڑ کے جہاں تک بھی ہو سکتا ہے, مگر یہ الگ نہیں ہوں گے. تو رسول نے فرمایا میرے ساتھ جنت میں بالکل قریب میں اگر رہنا ہو, یا رسول اللہ جلدی بتائیے کیا کروں. کر پاؤ گے, حدیث میں سیدھے سنا سکتا ہوں, مگر یہ باتیں بیچ میں اس لیے پیش کرتا ہوں تاکہ پیش خیمہ بنے اور بچوں کو خاص کر سمجھ میں آ جائے. یا رسول اللہ بتائیے ہم سب کرنے کے, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم حج کرتے ہیں, ہم زکوٰۃ کرتے ہیں, ہم نہ جانے کتنے زیادہ عبادت والے کام ہم سب کرتے ہیں, آپ بتائیے تو صحیح. آسان نہیں ہے. نہیں بتائیے یا رسول اللہ کیا کریں. کہا یتیم پالو گے تو میرے ساتھ یوں رہو گے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, خدا کی قسم مولائے کائنات اور اس کے بعد کے ائمہ کے زمانے میں قائد خانے تو ہیں, یتیم خانے نہیں ہیں. ہاں ہاں آپ تاریخ اٹھا, میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں, پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ ان کتابوں کو پڑھا ہم نے کہ جہاں پر یہ سب بات ہے کہ قائد خانے تو ہیں مگر یتیم خانے. دیکھیں آج ہمارا زمانہ ایسا ہو گیا کہ ہماری مجبوری ہو گئی, ہمیں بچوں یتیموں کو کہاں رکھیں, نہ ماں ہے نہ باپ, کیا کریں. لیکن اہل بیت کیا کرتے کیا تھے. موضوع دیکھیں یہاں سے بدل رہا, میں بہت جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں. یتیموں کی اتنی خدمت کرتے تھے, یتیم خانہ نہیں بنوایا. مثلا باپ مر گیا, بچے یتیم ہو گئے. کتنے بچے ہیں, 3 ہیں 4 ہیں, وہی پہلی اور دوسری مجلس یاد کیجئے. رکھا چلے گئے. ہائے ہائے مولا آپ پر ہمارا سلام. یہ کیوں انتظار کرتے ہو کہ وہ مانگے, کیا اس کی حالت نہیں بتا رہی ہے کہ وہ ضرورت مند ہے. ارے مر گیا باپ, ایک بار کہے تو ہم سے کوئی کہ ہمیں چاول کی ضرورت ہے, ہمیں آٹے کی ضرورت ہے, ہم سے کوئی کہے تو صحیح. قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو آیت واقعی جھجھوڑ کے رکھ دیتی ہے. سورہ فجر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا بل لا تکرمون الیتیم. کیا مطلب پروردگار, کیا تم لوگ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے؟ یہ کیا لہجہ ہے, وہ جیسے لگ رہا ڈانٹا جا رہا ہے. تم لوگ اکرام مطلب کیا, یتیموں کا احترام نہیں کرتے مطلب کیا. اے پروردگار کوئی یتیم آ جائے تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں, کوئی یتیم آ جائے تو ہم اس کو اپنی جگہ دے دیں, کوئی یتیم آ جائے, بھائی تصور یہی تو ہوگا. اکرام کا مطلب کیا ہوتا ہے, احترام کا مطلب کیا ہوتا ہے. آئیے میں ذرا سا میں جلدی سے اس کو سمجھانا چاہوں گا. واقعی اس موضوع پہ نہیں آنا تھا مگر ان باتوں کو ذرا پیش کروں میں, اس لیے کہ شہزادی نے بھی یتیم پروری کی. مولا کائنات نے تو بہت زیادہ ہمیں شوق دلایا ہے کہ یتیموں کو پالو, یتیموں کو پالو, اور وصیت کر دی ہے مولا حسن و حسین سے. گویا ہم کو بتایا اے بیٹا دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم یعنی پھیل جائیں, برباد ہو جائیں. ان کا خیال تتر بتر نہ ہو جائیں. یہ جملہ کہ کہیں وہ یعنی ان کو سہارا نہ ملے تو کبھی یتیم ادھر نہ چلاؤ, ان کو سمیٹ کے رکھو, ان کا خیال کرو.
اللہ جانتے ہیں جب یتیم کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں جانتے کیا آتا ہے؟ کھانا دے دو، ہے پانی پلا دو، ہاں چلو ہم نے اپنے بچے کے لیے لباس لیا ہے لو اس کے لیے بھی ہم ذرا لباس لے، یہی ذہن میں آتا نا جب یتیم کا نام جیسے ہی آتا ہے ذہن میں، بھائی لباس دے دو، کھانا دے دو، پانی۔ اللہ سمجھانا چاہ رہا رے کچھ ایسے بھی یتیم ہوں گے زمانے میں جن کو نہ تمہارے کھانے کی ضرورت، جن کو نہ تمہارے پانی کی ضرورت، جن کو نہ تمہارے بیگ کی ضرورت، جن کو نہ تمہارے لباس کی ضرورت، جن کو نہ تمہارے گھر کی ضرورت، اس لیے کہ جس کا باپ مرا ہے نا وہ کروڑ پتی تھا، وہ ارب پتی تھا، وہ تم سے اچھا کھاتا ہے، وہ تم سے اچھا پیتا ہے، وہ تم سے اچھا پہنتا ہے۔ تمہارے بچے کیا پڑھیں گے اسکول میں؟ جس اسکول میں یہ یتیم جاتا ہے تو پروردگار اب کیا کرے احترام کے لیے؟ کا احترام اور اکرام اگر یتیم کا کرنا ہے تو خبردار اگر یتیم کھڑا ہو تو اپنے بچے کو پیار مت کرنا۔ یہ ہے اکرام، یہ ہے احترام۔ بیوہ کھڑی ہو تو اپنی بیوی سے محبت کا اظہار مت کرنا۔ صبح کیا واقعی ہم کیسے مذہب میں ہم ہیں، کیسے ہمارے آقا ہیں، کیسے مولا ہیں۔ ایک شخص آیا تجارت سے واپس آیا تو حضور اور سب لوگ بیٹھے تھے تو ملاقات ہو گئی، اس نے سلام کیا اور کہا حضور میں آ گیا ہوں واپس، اچھا اجازت دیجیے اب میں جاؤں؟ کہنے لگے ہاں جاؤ جاؤ۔ کہاں ہے رسول اللہ؟ دیکھیے وہ بچہ بھی میرا کھیل رہا، وہ چاہتا تھا کہ بلائیں اس کو، میں ظاہر سی بات ہے ایک باپ ہے تو اپنے بچے کو بلانا چاہے گا نا۔ حضور نے کہا سنو سنو سنو، اس کا نام لے کر کے بلانا، بیٹا کہہ کے مت بلانا، نام لے کے بلاؤ، محمد، احمد، عرفان، جو نام لینا نام لے کے بلاؤ، بیٹا کہہ کے۔ آئیے ہم لوگ پوچھ، یا رسول اللہ باپ ہے یہ، اس کا بیٹا کھیل رہا ہے، اگر بیٹا کہہ کے بلائے تو کیا حرج ہے؟ کہ نہیں سمجھ رہے ہو، بیٹا کہہ کے بلائے گا تو بھی وہ دوڑتا ہوا آئے گا، لیکن اگر اس بچوں میں کوئی یتیم کھیل رہا ہوگا تو وہیں کھڑے ہو کے سوچنے لگے گا کاش میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے بلاتا۔ یہ ہے اکرام ہمارا۔ اکثر اپنی مجلسوں میں کہا کرتا ہوں خدا کی قسم صرف جملوں تک نہ رہ جائیں ہم لوگ، ہاں بہت عظیم بات کہنے جا رہا ہوں، صرف جملوں تک نہ، سننے اور سنانے تک نہ رہ جائیں، یتیم تتر بتر نہ ہو جائیں۔ مولا کی حدیث ذرا ذہن میں رکھیے۔ کیا ہوا؟ بڑا اچھا کپڑا لائے ہو، عید آ گئی ہے اپنے بیٹوں کے لیے، وہ پڑوس میں یتیم نہیں دکھائی دے رہا، وہ تمہارے ریلیشن میں، تمہارے رشتہ دار میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے کنبے میں وہ یتیم بچے نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ تم کو کیا لگتا ہے کہ تم اگر 400 کا سوٹ ان کو دلا دو گے تو تمہارا بینک اور بیلنس خالی ہو جائے گا؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے اس روئے زمین پر اگر کوئی بچہ روتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہنا۔ اللہ کہہ رہا میں، اللہ میرے فرشتوں، اے عرش کے فرشتوں، سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی الگ حالت میں ہے، کوئی تسبیح، کوئی تلاوت، اے فرشتوں گواہ رہو۔ مطلب کیا؟ اٹینشن ادھر ہو، سجدہ چھوڑو، رکوع چھوڑو، تسبیح چھوڑو، تلاوت چھوڑو، سنو میں کیا بول رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا گواہ رہنا۔ دیکھو اس روئے زمین پر ایک یتیم رو رہا ہے، اگر کسی نے اس کو چپ کرا دیا، ہائے ہائے، میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں اس کو جنت میں اعلی مقام عطا، اور اگر کسی نے اس کو اور رلایا، ہم لوگ کہتے ہیں نا مولانا صاحب ہم پریشان ہو گئے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہماری روزی میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ ارے ذرا اپنے فیملی میں، اپنے خاندان میں ذرا جھانک کر کے دیکھو، کوئی یتیم رو تو نہیں رہا، کوئی یتیم رو تو نہیں رہا۔ ایزان مطلب یہ موضوع چھڑ گیا، اب وقت میرے پاس نہیں ہے، ہاں بس ایک چیز مگر پیش کرنا چاہوں، ایک چیز کیا حضور نے کہا اگر میرے ساتھ رہنا ہے جن 2 انگلیوں کے مانند، یعنی کبھی الگ نہیں ہو سکتے، تو یتیم پالو، یتیم پالو، یتیم کی پرورش کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی غیر معصوم، اگر کوئی غیر معصوم اس دنیا میں یتیم، بہت دیر سے آپ لوگ خاموش بیٹھے ہیں نا تو کبھی کبھی فضیلت کا جملہ بھی نظر کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی غیر معصوم یتیم کو خالی پال لے تو وہ جنت میں رسول اللہ کے ساتھ میں رہے۔
ہائے ہائے وہ جنت میں رسول اللہ کے ساتھ میں رہے، اما جس نے یتیم عبداللہ کو پال کے جوان کر دیا ہو، ذرا بتاؤ وہ ابو طالب کہاں رہیں گے؟ صلوات بر محمد وآل محمد۔ دیکھیں 50 منٹ سے اوپر ہو چکا ہے، مگر آج لاسٹ مجلس ہے، ذرا سا مجھے تھوڑی دیر اور برداشت کر لیجئے معذرت کے ساتھ۔ جانتے مولا جو ہیں 36 ہجری کے بعد کا واقعہ، بظاہر خلیفہ ہیں۔ اے بچے کیا ہے مولا؟ تمہیں سمجھانے کے لیے شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، راجہ ہیں، بچوں کو سمجھانے کے لیے راجہ شہنشاہ بادشاہ ہیں، اور آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ خلیفہ ہیں، امام ہیں۔ لیکن مولا کی خدمت میں شہد آیا، آج والا نہیں، وہ 50 گرام تھا، اس زمانے کی بات جب شہد بہت کوزوں میں بھر بھر کے آتا تھا۔ بیت المال میں کیا آیا؟ شہد۔ سنیے گا جاگ کر کے، شہد بیت المال۔ تو مولا نے کہا وہاں کہاں لے آ رہا ہے؟ یہاں لاؤ، یہاں لاؤ۔ کیا ہے اس میں؟ کہا شہد ہے۔ چلو لے چلو، اٹھاؤ۔ مولا یہ کیا؟ اٹھاؤ، کہاں لے چلیں؟ کہا جہاں یتیم رہتے ہیں وہاں چلو۔ سبحان اللہ۔ وہ دیکھیے ہر شہر میں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں غریب رہتے ہیں۔ بھائی وہ کیا کرے، غربت ہے تو جتنا پیسہ اسی حساب سے ان کا گھر ہوگا نا، اسی حساب سے رہائش ہوگی۔ کچھ ایسے پوش علاقے ہوتے ہیں بہت ہی اچھے، بھائی وہاں لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی لوگ رہتے ہیں، مگر تو واقعے سے ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا نے کہا چلو وہاں چلتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے لوگوں نے شہد اٹھایا، کوزہ رکھا اور چل دیے کہاں؟ جہاں غریب یتیم بچے رہتے تھے۔ اب جب یتیم بچے، اے بچوں آؤ آؤ آؤ، سب بچے ابار ہیں، سب بچے ابار ہیں، تو مولا کیا کریں گے؟ اب کٹورا اٹھاؤ اور لائن لگا لو؟ نہیں، یہ ہم لوگ کرتے ہیں، لائن لگاؤ، آگے نہیں آنا، بدماش کہیں کا، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، چلو چلو، یہ کہاں سے نکل کے تم بیچ میں آ گئے جی، چلو لائن لگاؤ، وہاں جا سب سے پیچھے جاؤ، تم نے بدماشی کیوں؟ جاؤ پیچھے۔ یہ ہوتا ہے نا اکرام، کلا بل لا تکرمون الیتیم، یتیموں کا اکرام کرو، احترام کرو ان کا۔ چاہتے تو مولا بیت المال میں یتیموں کی لائن بھی نہیں لگواتے، مگر ایک ایک کو بلوا کر کے ان کے ہاتھ میں ان کے حق کا جو شہد ہے وہ دے دیتے، مگر مولا نے کہا اکرام اور احترام یہ نہیں ہے کہ بلا کر کے دو، احترام اور اکرام یہ ہے کہ جا کر کے دو۔ ہاں ہماری فیملی میں، رشتہ دار میں کوئی یتیم، کوئی بیوہ ہے، ارے ذرا بچے کو بھیج دو کے لیے سوٹ لائے ہیں، نہیں نہیں نہیں، اس کے گھر میں چپکے سے جاؤ اور محبت سے دے کر کے آؤ، تاکہ اس کو لگے ہاں باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا چچا تو ہے۔ ایسے چچوں کو سلام کہ جو ان کی زمینوں کو ہڑپ لیتے ہیں، اور پھر کہیں گے بی بی سیدہ کا حق چھیننے والوں پہ لعنت۔ تو تم کہاں ہو؟ تو تم نے بھی تو کسی کا حق مارا، وہ بڑے پیمانے والے لعنتی ہیں، اور تم صلوات بر محمد والے مقصد کہنے کا یہ نہیں ہے کہ ان کو جلاؤں، نہیں، جہنم میں آگ کھلائی جائے گی تو جانا ہے نا اس دنیا سے۔ کئے سال جیو گے؟ 50 سال کی، 60 سال کی، 70 کی، 80 کی، 90 کی، 100، 120، کتنا جیو گے؟ مرنا ہے نا، مرنا ہے تو جہنم میں آگ کھاؤ گے کہ بہتر ہے کہ یتیموں کا حق واپس کر دو۔ تو مولانا نے کیا کہا؟ لائن مت لگاؤ، اے بچوں یہاں سب لوگ آؤ، سب بچوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا یہ کوزہ لو، جاؤ آپس میں تقسیم کر لو۔ اکرام، احترام، جاؤ آپس میں تقسیم کر لو، آپس میں بانٹ لو، جاؤ آپس میں۔ آپ ظاہر سی بات دیکھیے گا، ہمارے یہاں بھی اگر ایسا ہو، لو بیٹا آپس میں جا تبرک بانٹ لو۔ اب کوئی ایسی چیز ہو بھائی، جیلی نما چیز ہو، تو اب وہ کوئی یہاں لے کے بھاگ رہا ہے، کوئی وہاں لے کے بھاگ رہا ہے، کوئی اس میں، وہ اب یہاں کہیں آستین میں لگ رہی ہے، کوئی اس کو وہیں سے نکال کے چاٹا جا رہا ہے شہد کو، تو کسی نے کہا مولا کچھ کہیں گے نہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اس کا کہنے مطلب یہ تھا کہ دیکھیے شرارت کر رہے ہیں، کچھ کہیے ان کو۔ تو مولا نے ایک نفسیاتی بات کی، اس کو سن لیجیے، یہ آخری بات ہوگی۔ پہلے میں مثال دوں آپ کو، مثال، اللہ اکبر، مغرب کی نماز گئے نماز پڑھنے، اتنے میں ابھی مغرب کی نماز ہو ہی رہی تھی کہ ایک صاحب کا جو ہے لڑکا آیا، لگا دوڑنے۔ اب ایک بزرگ تھے، جیسے ہی نماز اللہ کس کا بچہ ہے یہ، تو کس کا بچہ پوری نماز چوپٹ کر دیتا ہے،
کیا ہے ضرورت کیا ہے اس کو لانے کی؟ کس کا بچہ ہے یہ؟ کس کا بچہ ہے؟ کس کا بچہ ہے؟ شور مچانا شروع کر دیا، اس بچے سے زیادہ شور مچا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ارے میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، یہاں چھوڑ کے نہیں آ رہے ہو گھر میں امی کے پاس میں، یہاں لے کر کے آئے ہیں آپ؟ سب کی نماز خراب ہو گئی، یہاں دوڑا وہاں دوڑا، ان کی تسبیح، ان کی سجدگاہ، ان کا یہاں سب۔ اب وہ بیچارہ شریف تھا، چپ ہو گئے، جانے دو بھائی، بول رہے ہیں جانے دو، بول رہے ہیں۔ دوسرے دن کیا ہوا؟ دوسرے دن ان جیسے ہی مولوی صاحب نے کہا اللہ اکبر، انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر، پوری جماعت نے کہا، تب تک ان کا پوتا آ گیا۔ اب وہ صاحب لگا جو پچھلے دن جن کا لڑکا آیا تھا اس سے زیادہ یہ تسبیح سجدگاہ ادھر، یہ ادھر ادھر، مار دوڑا اور چیخ رہا، چلا رہا ہے۔ تو جیسے ہی اللہ اللہ کو، بیٹا بیٹا یہاں یہاں یہاں، یہی چچا ہے جو کل والے، یہاں یہاں یہاں، نہیں مسجد ہے، یہاں شور نہیں مچایا جاتا ہے۔ اچھا انداز بہت خوبصورت ہے کہ نہیں؟ سمجھانے کی یہی اسٹائل ہونا چاہیے نا۔ مگر یہ چچا کل کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ کل آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ تو مطلب نتیجہ کیا نکل کے آیا؟ اپنا ہو تو انداز الگ ہوتا ہے، غیر کا ہو تو انداز الگ ہوتا ہے۔ مولا سے اب یہ کہہ رہے ہیں، مولا کچھ کہیں گے نہیں، سوچ رہے تھے ابھی مولا کہیں گے کہاں چل گیا تم لوگ، کیا کر رہے ہو؟ مولا نے کہا یہی جملہ کہا، یہ بتاؤ یہ بچے اگر تمہارے ہوتے، اب اس نے کچھ محسوس کیا کہ ارے مولا اگر ظاہر سی بات ہے بچے اپنے ہو اور یہ حرکتیں بھی کرے تو اچھا لگتا ہے، صحیح بات ہے، بچے اگر یہ حرکت کریں تو ماں باپ کو خوشی بھی ہوتی ہے، جانے تو چھوڑے بھائی، بچپنا ان کا اچھا لگتا ہے، ارے مولا بچپنا ہے اور بچے ہیں اور یہ ہے اور بچے تو کریں گے ہی، بچے اب اپنی طرف سے پوری وہ معذرت خواہی کر رہا ہے۔ مولا نے اس کو ڈانٹنے کے لیے نہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یتیموں کو پیار کرنے کے، مولا جو کہیں گے وہ کہیں گے جو وہ چاہتا ہے۔ مولا نے ایک عظیم جملہ کہا سن، علی یتیموں کا باپ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں آپ ذرا اس کو دل کی گہرائی میں اتاریے، اس کو نقش اپنے سینے پر لکھیے، علی یتیموں کا باپ ہے۔ اب کسی یتیم کو اگر اسکول تک پہنچ رہا رہے ہو تو سمجھ لینا کہ علی کو جواب دینا ہے۔ اگر کسی یتیم کے ہاں جا کے غلہ محبت سے پیش کر رہے ہو تو سمجھنا وہ ڈیوٹی کر رہے ہو کہ گویا تم کو علی نے بھیجا ہے۔ اگر کسی یتیم کی فیس بھر رہے ہو تو سمجھ لینا گویا علی تم سے خوش ہو رہے ہیں، اس لیے کہ باپ اس وقت زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی اس کے بیٹے کو اٹھا کر کے محبت سے پیار کرنے لگے، اور باپ اس وقت زیادہ ناراض ہوتا ہے چاہے بیٹا نالائق ہی کیوں نہ ہو۔ اور روز آ کے کہیے تمہارا بیٹا نالائق ہے، تمہارا بیٹا ایسا، تمہارا بیٹا، تو باپ بہت زیادہ غمگین اور غصہ ہو جاتا ہے جب کوئی اس کے بیٹے کے اوپر انگلی اٹھا لے۔ تو یہ دنیا میں ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے بیٹے پہ کوئی اگر انگلی بار بار اٹھائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو کیا رسول اللہ اپنی قبر میں کروٹ نہیں بدل رہے ہوں گے؟ میری بیٹی فاطمہ کا گھر جلایا جا رہا ہے، میری بیٹی فاطمہ کا گھر جلایا۔ یہ وہ رسول ہیں جنہوں نے دم اگر توڑا ہے تو سیدہ کی گود میں، مسلمانوں کو بتانے کے لیے سیدہ رونا شروع کر دی، اور آنسوؤں کا قطرہ جب بابا کے رخسار پہ گرا نا، رسول اللہ نے آنکھ کھولی، فاطمہ کیا ہوا میرے لال؟ کہنے کہ بابا پتہ نہیں کون دروازے پہ کھڑا ہے، میں اس سے بار بار کہہ رہی ہوں واپس چلے جاؤ، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اے بابا یہ ایک بار دو بار تین بار میں اس سے کہہ چکی ہوں، مگر یہ آنے والا واپس جانے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بس رسول اللہ نے کہا فاطمہ یہ تمہارے دروازے کا شرف ہے کہ یہاں پہ اگر ملک الموت بھی آتا ہے تو بغیر اجازت کے گھر میں نہیں آتا۔ میں نے کہا رسول اللہ کیا مطلب؟ ارے کہا میں مسلمانوں کو بتا رہا ہوں جس دروازے پہ ملک الموت بھی اجازت لے کے آتا ہے اس دروازے پہ آگ مت لگانا۔ جزاکم اللہ عزاداروں، بہت قیامت کے مصائب، آج شہزادی کا مصائب ذرا سا دل کھول کے پڑھنا چاہتا ہوں، جہاں کل ختم کیا تھا وہیں سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، مگر ایک جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی گھر میں اپنی پسلیوں کو تھام کے چلتی تھی، ہاں شہزادی گھر میں اپنی پسلیوں کو تھام کے چلتی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، واقعی آپ ان گلیوں سے گزرنا چھوڑ دیں گے کہ جہاں آپ کو معلوم ہو کہ اس گلی میں کبھی ایسا بھی آدمی رہتا ہے جس نے میری ماں کو تماچا مارا تھا۔
امام حسن یہی فرماتے ہیں میں اس گلی سے گزرنا چھوڑ چکا ہوں مولا، کیوں کہ اس گلی میں وہ رہتا ہے جس نے میری ماں پہ حملہ کیا تھا۔ ہاں حضرتارو، بہت آسان بات نہیں ہے بی بی سیدہ کا وہ مصائب ہے۔ آج میں سوچ رہا تھا واقعی جانتے دو بیویاں ایسی گزری ہیں تاریخ میں جن کا مصائب ان کے باپ کی گزر جانے کے بعد ایک جیسا، ایک مدینے میں بڑی بطول اور ایک کربلا میں چھوٹی بطول۔ ادھر جب زہرا کے بابا گزرے تو تماچا مارا گیا، ادھر جب حسین گزرے تو سکینہ کو شمر نے تماچا مارا۔ ادھر زہرا کا گھر جلا، ادھر سکینہ کے دامن میں آگ لگی۔ عزادارو، ادھر زہرا کو کہا جاتا تھا یا علی ارے ان کو منع کیجئے، ان سے کہیے یا تو دن میں روئے یا تو رات میں روئے، رونے پہ پابندی۔ ادھر کربلا میں حسین کی بیٹی کو تماچے مار کے کہا جاتا تھا اے سکینہ چپ ہو جاؤ۔ وقت گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا عزادارو، کل مصائب یہی تو تمام کیا تھا۔ یہ بندے کفن ٹوٹے، ہاں میرے حسین، میرے حسین آپ ذرا اس محبت کی گہرائی میں آپ ذرا جائیے کہ ایک ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، یہ خالی ماں کی محبت نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ میرا حسین رو رہا ہے، اے زہرا ایک بار ہاتھ پھیلا دو۔ گویا کفن سے ہاتھ میرے حسین آ جا، میرے حسین، اس لیے کہ جب روح نکل چکی تو اللہ ہی کا تو حکم ہوگا زہرا جاؤ واپس جاؤ، حسین رو رہا ہے۔ میں کہوں گا اللہ اللہ، ارے شمر کا خنجر بھی تو چلے گا، اللہ اللہ قاسم کے ٹکڑے بھی تو اٹھائے جائیں گے، اللہ اللہ کمر کو تھام کے کہے گا ہائے میرا عباس مارا گیا۔ جزاکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرمائے۔ غسل ہو گیا، کفن پہنا دیا، بچوں نے کہا اماں الوداع، اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ۔ اب جانتی اب جنازہ چلا۔ جب جنازہ چلا، بہت آسان کتاب کا نام لے رہا ہوں جس میں آپ کو مل جائے گا، یہ 14 ستارے آپ پڑھیے، اس میں یہ روایت مل جائے گی آپ کو۔ جب یہ جنازہ چلا ہے تابوت نا، ایک شمع روشن تھی تابوت کے آگے آگے، تو اس کا جو عکس پڑ رہا تھا وہ تابوت کے پیچھے پڑ رہا تھا۔ مولا نے محسوس کیا کہ کوئی چھوٹی سی بچی اس عکس پہ اس سہارے آگے بڑھ رہی ہے۔ کون؟ ارے بیٹا زینب تم آ گئی؟ اے حسن روکو روکو تابوت، اماں کے تابوت کو روکو، حسین اماں کے بنی ہاشم کو روکو، اماں کے سیدہ کے تابوت کو روکو۔ بس بیچے اے بیٹا جاؤ جاؤ گھر میں چلی جاؤ۔ کہا نہیں بابا جانے دیجیے۔ کہا نہیں بیٹا گھر میں جاؤ۔ کیوں مولا؟ کہا ارے نہیں نہیں زینب گھر سے باہر نہ آئے۔ میں کہوں گا مولا مدینہ ہے، اپنا شہر ہے، سر پہ بھی چادر ہے، نہ محرموں کا مجمع بھی نہیں ہوگا۔ یا علی ارے آئیے ذرا کربلا میں، نیزے سے چادر چھین کے ظالم کہہ رہا ہے ابا میں نے زینب کی چادر چھین لی۔ جزاکم اللہ۔ اے بیٹی جاؤ جاؤ گھر چلی جاؤ۔ ہاں ہاں یہی رونے کا حق ہے، آج نہ روئے تو پھر کب رو گے زہرا اپنی مظلومی پہ۔ بس جیسے ہی عزادارو جیسے ہی جنازہ چلا ہے نا سیدہ کا، بس جیسے ہی قبر کے قریب یہ جنازہ پہنچا ہے، ذرا محسوس کرنے والا مصائب ہے۔ بس ایک مرتبہ، اب ظاہر سی بات ہے معصومہ کا جنازہ معصوم ہی تو اٹھائے گا، بس ایک مرتبہ معصوم نے جنازہ سیدہ کو لیا اور چاہا کہ قبر میں داخل ہو، اتنے میں دو ہاتھ پھر برآمد ہو گئے اور آواز آئی لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ لیکن عزادارو رک کر کے ایک جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں، تاریخ میں مجھے پھر سے دو ہی جگہ قبر سے ہاتھ برآمد ہوئے نظر آئے، ایک مدینے میں بڑی بطول کے لیے، ایک زندان میں چھوٹی بطول کے لیے۔ وہاں بھی ایک معصوم نے معصومہ کا جنازہ، یہاں بھی ایک معصوم نے معصومہ کا جنازہ، مگر دونوں جنازے میں اٹھانے میں فرق تھا۔ مدینے میں جس معصوم نے اٹھایا تھا نا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھے، اس کے کمر میں کانٹوں والا لنگر نہیں تھا، اس کے گلے میں کانٹوں والا
نہیں معلوم وہاں جو 2 ہاتھ برآمد ہوئے وہ آیا حسین کے تھے اور یا عباس کے کٹے ہوئے شانے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت. جزاکم اللہ. عزاداروں، میں نے اپنے کان سے سنا ہے ایک خطیب مجلس پڑھتے پڑھتے کہنے لگا کہ میں جب مدینہ گیا اور میں روضہ رسول کی زیارت کرنے کے بعد میں جب جنت البقیع میں گیا تو فرماتے ہیں کہ ایک ایرانی تھا، اس نے کہا ہائے زہرا، اور یہ کہہ کر رسول کے جو لوگ جا چکے وہ دیکھ دیں، جو نہیں گئے جا کے دیکھیں، جا کر کی انٹرنیٹ پہ وہ تصویریں جو آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ قبر بطول ہے، یہ رسول کا روضہ ہے. بس ایک مرتبہ وہ ایرانی مڑا اور مڑنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ، آپ کا ایک بیٹا ہمارے یہاں مہمان ہوا تھا، آئیے دیکھیے ہم نے رضا کا کیسا روضہ بنایا ہے. کیا ہو جاتا اگر آپ کی بطول بھی ایران آ جاتی؟ ہم اپنی بیٹیوں کا زیور بیچ کر اپنی بطول کا روضہ. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. بس آخری جملہ ہے، مگر وہ مصائب زہرا کا نہیں ہے، وہ اس مظلوم امام کا مصائب ہے جو اب تک اپنے سینے میں ایک ضبط کا ساگر سمیٹے ہوئے ہے. میں روؤں حسن سامنے ہے، میں روؤں حسین سامنے ہے، میں روؤں تو پھر زینب کو کون چھپ کر آئے گا، میں روؤں تو پھر کلثوم کو کون. پر ایک مرتبہ جیسے ہی جنازے کو قبر میں رکھا، قبر کو بند کیا، حسن چلے جاؤ، حسین چلے جاؤ. سارے لوگوں کو مولا نے جب کہا الوداع تم لوگ چلے جاؤ میں آتا ہوں، جب سارے لوگ چلے گئے نا، قبر بطول پر دونوں ہاتھ رکھا علی نے، اے زہرا ارے اب میں گھر میں آؤں گا، اپنی باتیں میں کس سے کروں گا. بس اس کے بعد مولا اٹھے ہیں، ایک جملہ اپنی مظلومی کو بیان کیا، قبر رسول کا رخ کیا. یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ نہیں بتاؤں گا کہ کیا ہوا آپ کے بعد. ہاں آپ کی امانت اب پلٹا دی گئی ہے. یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے پوچھئے گا، جب سیدہ آپ کے اس دنیا کے جانے کے 2 ہی دن بعد کہہ رہی تھی اے بابا ابھی آپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، مسلمانوں نے آگ لگا دی، اے بابا میرا محسن شہید ہو گیا، اے بابا میری پسلیاں ٹوٹ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما. مالک اگر دعا ہی قبول کرنا ہے آج اس شہید کا واسطہ جو ولادت سے پہلے شہید ہو گیا، پروردگارا اگر دعا ہی قبول کرنا جو سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، پروردگارا جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما. دشمنان بقی، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. اے پروردگارا پھر سے اسی شہید کا واسطہ جس کا نام محسن ہے، پروردگارا جو گودیں آج بھی ویران ہیں حضرت محسن کے صدقے میں ان کو آباد کر دے. پروردگارا تیری بارگاہ میں دعا کرتے جو بے روزگار انہیں روزی سے لگا، جو روزی سے لگے ان کے روزی میں برکت عنایت فرما. میرے خالق میں مالک یہ وبائی امراض جلدی ختم کر تاکہ ہم کربلا جا سکے. پروردگارا تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، بالخصوص جس حسین صاحب کے لیے کہ جو بہت علیل ہیں خدایا بحق حضرت زہرا، جلد سے انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. اے پروردگارا ہم یتیم ہیں، ہم کب تک یہ یتیم والی زندگی گزارے، ہم کب تک لوگوں سے پوچھتے رہیں کہ قبر زہرا یہ جنت البقیع میں ہے، قبر زہرا یہ منبر کے پاس ہے، قبر زہرا حجرے میں ہے، یا قبر زہرا رسول کے روضے میں ہے. اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہد ڈھونڈ رہے ہیں. خدایا جلد سے جلد وارث زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر مددگار میں شمار فرما. ماتم زہرا.